اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہے، کل شاہ محمود قریشی صاحب کو پریس کانفرنس کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس وقت تک نہ تو ہمیں وارنٹ آف اریسٹ دکھائے گئے تھے، نہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کون سی ایف آئی آر یا کون سے مقدمے میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد رات کو لیٹ نائٹ پتہ چلا کہ وہ ایف آئی آر جو سائفر سے ریلیٹڈ ہے وہ 15/8 سے ایف آئی آر رجسٹرڈ تھی اور اس میں گرفتار کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15/8 کی اگر ایف آئی آر رجسٹرڈ تھی تو اس ایف آئی آر کو بعد 20 تاریخ یا 19 تاریخ تک کس لیے انتظار کیا گیا کہ گرفتاری التوا میں رکھی گئی؟ ہم نے پچھلے 4-5 دنوں سے مستقل بنیادوں پر یہ کوشش کی کہ ہم ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکیں تاکہ ہم ضمانت قبل از گرفتاری کرا سکیں، اور وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے جس سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ اس سے پہلے کئی مقدمات میں ہم نے ضمانت کرائی اور ضمانت ہماری کنفرم بھی ہوئی، اور کچھ مقدمات میں ابھی ضمانت قبل از گرفتاری پہ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی میرے ساتھ، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہ انٹرم سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف جس طرح پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو یہ بند کی جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی بیان کی ہے۔ ان کو گرفتار کرنے کا دوسرا مقصد ان کی وہ سٹرونگ آواز جو کل انہوں نے پیش کی ہے اس کو دبانا ہے۔ دوسرا مقصد اس وقت سینئر لیڈرشپ میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ موسٹ سینئر پرسن ہے پی ٹی آئی میں، ہی از دی وائس چیئرمین، اور کور کمیٹی میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں تاکہ سینئر لیڈرشپ کو جیل میں ڈال کر کے پیچھے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ ہیں وہ بنیادی مقاصد۔ اور اس کے ساتھ جب وہ پریس کانفرنس ان کے حق میں نہیں کرتے جو اشخاص، ان کی گرفتاری واجب اور لازم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ میں کہتا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر آج پہلا داغ ہے، انہوں نے داغ اپنے نام لیا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کر کے لیول پلینگ فیلڈ دے کر، پی ٹی آئی بھی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو موقع دے کر کہ وہ الیکشن ود ان ٹائم کرائیں اور الیکشن میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے تاکہ آپ کا قد کاٹ ایک آئینی وزیر اعظم کے طور پر آپ کا نام رہے، نہ کہ آپ ایک فاشسٹ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنا سرنگون نہ کریں۔ یہ ہم نے بارہا ان کو پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی ہم وارن کرتے ہیں۔ لیکن سائفر کا ایشو جو ہے، کیا ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا سائفر ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا سائفر کے حوالے سے جو ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، اس کو کیبنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے آلریڈی ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیمارش کرنے کا، احتجاج کرنے کا حکم دیا، اور اس کی سخت ترین احتجاج کیا ہے یو ایس اے کے ایمبیسڈر سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک کمیشن بنایا جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اور پریزیڈنٹ علوی نے وہ سائفر بھیجا ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں۔ پھر آپ کو ایک یاد ہونا چاہیے یہ بات، سائفر کی صرف ایک کاپی اوریجنل ہوتی ہے، وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں ہے، اور وہاں سے صرف نوٹس یا بریفنگ جاتی ہے
जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसका ज़िम्मेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुआ करता है। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं इंचार्ज होता, वो कोई क्लर्क या रिकॉर्ड कीपर नहीं होता। फिर उसके साथ वो जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो एक कॉपी जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये मैटर कैबिनेट में डालने के बाद जब उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो दूसरी कैबिनेट जो शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत थी, उन्होंने फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दोबारा रखा और दोबारा उसके ऊपर ये वही अल्फाज दोहराए गए और दोबारा मिनट्स बने और उसमें असद मजीद जो उस वक्त का एम्बेसडर था उसको बुलाया गया और उसने भी वही कंटेंट्स उनको कंफर्म किया। और फिर शहबाज शरीफ ने हाउस ऑफ दी नेशनल असम्बली में फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कहा कि जो वो उसके अंदर अल्फाज थे वो बड़े धमकी आमेज थे और उसके ऊपर हम एक कमीशन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन। लेकिन ना कोई इंक्वायरी कमीशन बना, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई। लेकिन FIA जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिस है, वो कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की इस मौजू पे इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जब डिक्लासीफाई करने का हुक्म दे दें तो उसके बाद उसको कोई किसी और अथॉरिटी को अख्तियार नहीं है कि उस फैसले को चेंज करे और कहे कि नहीं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। और कोई ऐसी चीज़ जो कानून और कायदे के मुताबिक है उसको आर्टिकल 248 आइन का आर्टिकल 248 प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल मिनिस्टर्स को ये प्रोटेक्शन देता है कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी कार्रवाई बदनीयती पे मबनी है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, ये सियासी बुनियादों पर इंतकाम लिया जा रहा है और PTI को क्रश करने के लिए आज तमाम इदारे, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा केयर टेकर सेटअप सारे इन वन लीग हैं और एक दूसरे के साथ मिल के जो पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको कमज़ोर करने की गरज से कभी किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं और कभी इस तरह के ओछे हथकंडों के ज़रिए FIRs काटी जाती हैं ताकि इनको पीछे हटाया जा सके। थैंक यू। सर, ये निगरान सेटअप को कानून और आइन ये इजाज़त देती है कि वो इस तरह की पकड़ दकड़ करें? देखिए, केयर टेकर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, उसका कोई काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा बन जाएं। लेकिन आपने देखा है मोहसिन नकवी जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है या जिस तरह KPK में हो रही है, तो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है हम समझते हैं कि ये भी उसी लाइन पे चल पड़ा है और आज पहला दागदार किस्म का उनका फैसला आया है।